سب سے پہلے تو میں شیخ زید اسلامک ریسرچ سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک مذہبی اور فکری نشست کا اہتمام کیا۔ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیت مسیحیوں پر جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے طور پر کنڈیم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس ٹریجڈی کے بعد پاکستان کے اندر تمام مکتبہ فکر اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں جس کے اندر دل ہے اس نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا، پاکستان وکلا اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز، نگران پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف، ان سب کی طرف سے یہ مذمتی بیان جب آئے ہیں تو حوصلہ ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر بھی انہوں نے تعزیت بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں اور حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں اور مذہبی اقلیتیں اور بالخصوص مسیحیوں نے ہر شعبے میں پاکستان کی خدمت کی ہے، کیونکہ پاکستان ہم سب نے مل کر بنایا تھا۔ تعلیم کا میدان ہو، صحت کا میدان ہو یا کوئی بھی فیلڈ، لیکن یہ جو نفرت ہمیں نظر آئی ہے اس معاملے میں، ہم اس سے بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہیں۔ حالانکہ ہم بڑی پرامن قوم ہے، کمیونٹی ہیں، اور محبت، بھائی چارے اور امن کو فروغ دینے والے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح جس کو ہم مانتے ہیں اور آپ بھی انہیں مانتے ہیں، وہ امن کے بانی ہیں اور صلح سلامتی کے شہزادے ہیں۔ چند ایک باتیں ہمیں بڑی صاف دلی سے دیکھنا ہوں گی، اس پہ اپنا رد عمل اور آئندہ کا لاہے عمل بنانا ہوگا، تب ہم اس طرح کے واقعات سے آئندہ بچ سکیں گے۔ جو کچھ ہم نے ٹی وی پہ سنا اور اس کے بعد جب ہم وہاں پہ گئے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر جا کے ہم نے دیکھا تو یقین کریں کہ گھر کے گھر، بستیاں، 28-30 چرچز جو ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور جس بے دردگی کے ساتھ چرچز کو ہتھوڑوں سے، آلات سے توڑا گیا، مقدس صلیب کی بے حرمتی کی گئی، اور بعد میں جو ہے وہ جشن منایا گیا، قابل افسوس بات ہے۔ مجھے اچھی بات محترم آپ کی لگی، ہم اکثر کئی دہائیوں سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ہے، جبکہ ہمارے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ بیرونی ہاتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم انڈائریکٹلی ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آدم کی ہم اولاد ہیں، اور انسانی یہ بھی فطرت ہے کہ انسان اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن جو کرتے ہیں وہ جو ہے وہ جلد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلہ اور برکت بھی پاتے ہیں۔ اب ہر دفعہ یہی کہہ دینا کہ اس میں جو ہے وہ بھارتی ہاتھ ہو سکتا ہے، فلاں ہاتھ ہو سکتا ہے، نہیں، یہ اور اگر کہیں بھارتی ہاتھ ہو سکتا ہے تو 7-8 ہزار لوگ کیسے آگے پاکستان میں؟ ہماری ایجنسیوں پہ سوالیہ نشان اٹھے گا، لیکن وہ وہیں کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی الہامی کتاب نفرت کی تعلیم نہیں دیتی، محبت اور امن کے ساتھ رہنے کی بات کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ طبقہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، وہ انتشار پھیلانے کی بات کرتا ہے، اور وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ 18-20 سال کے اس سے اوپر نیچے کے بچوں نے جو ہے وہ کیا، لیکن وہ بچے، ان کے پیچھے جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ وہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اور اس کا اصل واقعہ مولانا صاحب نے ذکر کیا، وہ واقعی دو ذاتی مسیحی لوگوں کا ہی جھگڑا تھا، اور اس نے
اس کو غلط کیا اور دوسرے شخص کا تصویر اور نام لگا کر جو ہے وہ کیا گیا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہمیں پوری دنیا سے اور آپ سب سے حمایت ملی ہے، محبت ملی ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پوری دنیا میں پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا بھی ہے، اور اس چہرے کو مسخ کیا ہے ان انتہا پسند اور شر پسند لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ ہم انٹرفیتھ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو میڈیا اتنا تیز ہے، میں بعد میں کرتا ہوں، دنیا کو خبر پہلے ہو جاتی ہے، سو ہم آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے وہ چیزوں کو کر نہیں سکتے۔ لوکل انتظامیہ نے وہاں پہ مس ہینڈلنگ کی ہے، 6 7 8 گھنٹے تک جو ہے وہ لوگ چرچز کو، آبادیوں کو جلاتے رہے ہیں، ان کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اگر ان کے بس اور یا کنٹرول میں نہیں تھا، پولیس انتظامیہ رینجر کو بلا لیتے، بعد میں بلایا، اس وقت 30 اور 28 چرچ جل چکے تھے اور 1000 فیملی جو ہیں وہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اہل دانش لوگ ہیں اور خاص طور پر انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کا کام جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلز، بڑے بڑے جو ہے وہ اداروں کی بجائے جو ہے وہ نچلی سطح پر جو ہے وہ ہونا چاہیے، یونین کونسل کی سطح پر ہونا چاہیے۔ جب ہم 19 تاریخ کو انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کا وفد لے کے گئے، نیشنل پیس اینڈ ہارمنی کمیشن کا، ڈاکٹر کلیان صاحب ہمارے ساتھ تھے، یہ بھی اسی کے ممبر ہیں، میں بھی اس کا ممبر ہوں، تو وہاں پہ میں نے ہی یہ درخواست کی تھی کہ کل چونکہ سنڈے ہے اور چرچ جلے ہوئے ہیں، تو جڑا مالے کے مسلمان چند مساجد سے یہ اعلان ہوا کہ ان کے چرچ جلا دو۔ آج کون مسلمان ہے جو اپنی مسجد کا دروازہ کھولے اور ہم وہاں پر نماز پڑھ سکیں؟ ہمارے ساتھ تھے مولانا عبدالوحید روپڑی صاحب، وہ پنجاب کے غالباً امیر ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے اسی وقت اعلان کیا کہ جی کل مسجد کھلے گی، آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت عمل ہے، فراخ دلی ہے، محبت کا ثبوت ہے۔ اب اس طرح کے علماء کرام اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے یہاں پر رہنا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں، ایک دوسرے کی مذہبی کتب کا احترام کریں اور انتشار کو فروغ نہ دیں۔ جہاں تک قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی ہے، بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے، سزائے جو بھی سزائے موت ہے جو بھی، لیکن جنہوں نے گھر جلائے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، جنہوں نے بائبل مقدس اور چرچز کی بے حرمتی کیا ان کو بھی 295 ABC کے مقدمات ان پر درج کیے جائیں۔ ماضی میں ماسوائے ایک کیس میں شمع اور شہزاد کو جو کوٹ رادھا کشن میں جلایا گیا، وہاں اس کیس میں لوگوں کو سزا ملی ہے، اس کے علاوہ کسی کیس میں آج تک سزا ملی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے بے گناہوں کو زیادتی نہ کی جائے، لیکن جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا دی جائے، اور آئندہ پاکستان کی کسی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ایسا نہ ہونا چاہیے۔